شیخ چلی اور جنات کی شہزادی پارٹ نمبر 4۔ جو دوست اس کہانی کو سن رہے ہیں ان دوستوں کا تہہ دل سے شکریہ۔ چلیں اس کہانی کو آگے شروع کرتے ہیں۔ آپ بے فکر رہیں ماموں جان، بلی آئی بھی تو میں طلسمی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا، شیخ چلی نے مسکرا کر کہا۔ شام ہوئی تو ماموں لوگ شکار کرنے چلے گئے اور کہے گئے کہ وہ نصف رات کے بعد لوٹیں گے۔ ان کے جانے کے بعد محل میں شیخ چلی اور چڑیل تنہا رہ گئے اور وہ اطمینان سے پیٹ پوجا کرنے لگا۔ کھانا کھانے کے بعد شیخ چلی چڑیل سے باتیں کرنے لگا۔ چڑیل اس کی باتوں کا جواب دیتی رہی۔ خالہ جان، آپ مر گئی تو میں کہاں جاؤں گا؟ شیخ چلی نے پوچھا۔ تم اسی محل میں رہو گے، یہاں تمہیں ضرورت کی ہر چیز ملے گی، چڑیل نے جواب دیا۔ لیکن خالہ جان، یہ تم نے محل اور باغ کیسے بنایا تھا؟ شیخ چلی نے سوال کیا۔ یہ محل اور باغ اصل میں جنات کی شہزادی کا ہے، میرا اس سے مقابلہ ہوا تھا۔ چونکہ میری جان مرغی میں تھی اس لیے وہ مجھے ہلاک نہ کر سکی اور میں نے اسے زخمی کر ڈالا۔ وہ محل چھوڑ کر اپنے ملک کی طرف بھاگ گئی اور میں نے محل پر قبضہ کر لیا۔ اچھا خالہ جان، یہ تو بتاؤ کہ تم اس چرخے کا کیا کرتی ہو؟ شیخ چلی نے چرخے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ بیٹے، یہ راز کی بات ہے، لیکن تم چونکہ میرے بھانجے ہو اس لیے بتا رہی ہوں۔ یہ طلسمی چرخہ ہے، جب میں اسے الٹی سمت گھماتی ہوں تو تیرے ماموں ہر چکر پر ایک کوس دور چلے جاتے ہیں، جب سیدھی جانب چکر دیتی ہوں تو وہ واپس آ جاتے ہیں۔ شیخ چلی نے یہ راز اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا۔ اب اسے چڑیل کے وہاں سے جانے کا انتظار تھا۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو گیا تو چڑیل کھڑی ہو گئی اور شیخ چلی سے کہنے لگی، بیٹے اب میں شکار پر جاتی ہوں، تم گھر کا خیال رکھنا۔ بہتر خالہ جان، آپ واپس کب آئیں گی؟ شیخ چلی نے دریافت کیا۔ نصف رات کے بعد، یہاں تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، چڑیل نے ہنس کر کہا اور محل سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے 1 گھنٹہ بعد شیخ چلی مرغی کی طرف بڑھا اور تلوار نکال کر اس پر وار کرنے لگا۔ مرغی چیختی ہوئی ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ پہلے وار میں اس کی ایک ٹانگ کٹ گئی اور وہ لنگڑانے لگی۔ اسی لمحے محل میں چڑیل لنگڑاتی ہوئی داخل ہوئی اور شیخ چلی کی طرف دیکھ کر چیخی، ہائے مر گئی بانجے، یہ کیا غضب کر رہے ہو؟ شیخ چلی نے چڑیل کو دیکھا تو گھبرا گیا۔ اس نے بھاگ کر مرغی کی دوسری ٹانگ بھی کاٹ ڈالی۔ مرغی گر گئی، اس کے ساتھ ہی چڑیل زمین پر گر پڑی۔ وہ دوبارہ چیخی بولی، نمک حرام شیخ چلی، تلوار پھینک دو ورنہ میں تمہاری گردن مروڑ دوں گی۔ خالہ، تم نے میرا پورا گھوڑا ہڑپ کیا تھا، اب میں بھی تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، شیخ چلی نے ہنس کر کہا اور مرغی کی گردن پر تلوار ماری۔ مرغی کی گردن کٹ گئی اور چڑیل کا سر بھی تن سے جدا ہو گیا اور وہ تڑپ تڑپ کر مرنے لگی۔ اب شیخ چلی چرخے کی طرف بڑھا۔ اس نے چرخے کو الٹی سمت 7 چکر دیے، پھر پنجرے سے ایک کبوتر نکال کر تلوار سے اس کی گردن کاٹ ڈالی۔ اس کے بعد دوبارہ چرخے کو الٹی سمت 7 بار گھمایا اور دوبارہ ایک کبوتر کو ذبح کر ڈالا۔ اس طرح اس نے 5 بار چرخے کو 7 دفعہ الٹی سمت گھمایا اور 5 کبوتروں کو باری باری ہلاک کر ڈالا۔ اب وہ اس محل اور باغ کا تنہا مالک تھا۔ اس نے چڑیل اور اس کے بھائیوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ اس نے تلوار نیام میں ڈالی اور محل کی تلاشی لینے لگا۔ محل میں کھانے پینے کی چیزیں موجود تھی اور شیخ چلی کئی ماہ تک انہیں کھا سکتا تھا، جبکہ ایک کمرے میں مال اور زیور بھرا ہوا تھا۔ اس دولت سے وہ زندگی بھر عیش کر سکتا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا اور اطمینان سے سو گیا۔ صبح بیدار ہونے پر وہ محل سے نکلا اور باغ کی سیر کرنے لگا۔ تاجر کا اسے کوئی خیال ہی نہ آیا۔ جیسے وہ جنگل میں سوتا چھوڑ کر چڑیل کے طاقم میں آیا تھا، اس نے پیڑوں سے پھل توڑ کر کھائے، پھر باغ میں واقع تالاب کے کنارے آ بیٹھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک آدمی باغ میں داخل ہوتا دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کر شیخ چلی حیرت سے اچھل پڑا، کیونکہ وہ عدنان تاجر تھا۔ اس نے شیخ چلی کو پہچان لیا۔ ارے کام چور نکمے، تم یہاں ہو؟
میں تمہیں کل سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ عدنان نے غصیلے لہجے میں کہا اور شیخ چلی بے اختیار ہنسنے لگا۔ عدنان تاجر نے اسے یوں ہنستے دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا، کہنے لگا کم بخت، ہنستا کیوں ہے؟ اس لیے کہ تم مجھے پہلے والا شیخ چلی سمجھ رہے ہو۔ شیخ چلی بولا، حالانکہ میں اس باغ اور محل کا مالک ہوں، آخر شیخ چلی ہوں نا۔ تاجر نے ہنس کر بولا، تمہارے جیسے شیخی خور اور نکمے ایسی ہی باتیں کرتے ہیں۔ بہرحال آؤ ڈاکوؤں کو تلاش کریں، منہ سنبھال کر بات کرو عدنان۔ شیخ کو غصہ آ گیا، یہ محل میری خالہ اور اس کے بھائیوں کا ہے اور وہ مرنے سے پہلے مجھے دے گئے ہیں، اب میں ساری عمر یہاں عیش کروں گا۔ اوہ، کیا واقعی؟ عدنان نے حیرت سے منہ پھاڑا، کیا تم سچ کہہ رہے ہو شیخ چلی؟ تمہیں یوں یقین نہیں آئے گا؟ میرے دوست آؤ میں تمہیں اپنے محل کی سیر کراتا ہوں، شیخ چلی نے مسکرا کر کہا۔ پھر وہ عدنان کو ساتھ لیے محل میں داخل ہوا اور اسے محل کی سیر کرانے لگا۔ عدنان پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ مال اور باغ شیخ چلی کا ہے، جو کل تک بازار میں کھڑا بھیک مانگ رہا تھا۔ میرے دوست تم تو غریب سے امیر بن گئے اور میں کنگال ہو گیا، اس نے شیخ چلی سے کہا۔ اب میں کیا کروں؟ تمہارے اونٹوں پر کتنا مال لدا ہوا تھا؟ شیخ چلی نے پوچھا۔ 2,00,000 دینار کا مال تھا، تاجر عدنان بولا۔ میں تمہیں 2,00,000 دینار دیتا ہوں، شیخ چلی نے کہا، تم جا کر اور مال خرید لو۔ شیخ چلی اسے باہر ٹھہرا کر دولت والے کمرے میں گیا اور 2,00,000 دینار اٹھا لایا۔ اس نے رقم تاجر کے حوالے کی اور کہنے لگا، تم نے مجھے کھانا کھلا کر مجھ پر بڑا احسان کیا تھا عدنان، میں تمہارا احسان کبھی نہیں اتار سکتا، پھر بھی جب کبھی رقم کی ضرورت پڑے میرے پاس سے آ کر لے جانا، البتہ میرے محل کا پتہ کسی کو نہ بتانا۔ عدنان رقم پا کر بہت خوش ہوا، اس نے شیخ چلی کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ شیخ چلی کمرے میں آ کر آرام کرنے لگا، اچانک باہر کسی بھکاری کی صدا سنائی دی۔ شیخ چلی نے کمرے سے نکل کر محل کے دروازے پر پہنچا، دروازہ کھول کر دیکھا تو باہر ایک بدصورت سا بوڑھا بھکاری کھڑا تھا۔ شیخ چلی نے جیب سے کچھ رقم نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ بیٹے، یہاں ایک بڑھیا رہتی تھی، وہی مجھے بھیک دینے آیا کرتی تھی۔ بھکاری نے کہا، آج وہ خود کیوں نہیں آئی؟ بابا جی، وہ بڑھیا میری چڑیل خالہ تھی، گزشتہ رات فوت ہو گئی، شیخ چلی نے بتایا۔ او، کیا واقعی؟ بھکاری حیرت سے اچھل کر بولا، لیکن وہ تو بہت سخت جان تھی، کیسے مر گئی؟ اس کی جان ایک مرغی میں تھی بابا جی، شیخ چلی نے مسکرا کر کہا۔ مرغی کو بلی کھا گئی تو خالہ فوت ہو گئی۔ تمہاری جان بھی کسی مرغی میں ہے کیا؟ بھکاری نے پوچھا۔ نہیں، میری جان بلبل میں ہے، جو یہاں سے کروڑوں میل دور رہتی ہے، شیخ چلی نے احمقانہ لہجے میں کہا۔ اچھا؟ وہ حیران ہو کر بولا، اب یہاں تم تنہا رہتے ہو کیا؟ اور کوئی بھی؟ اب یہاں تم تنہا رہتے ہو یا کوئی اور بھی ہے؟ تنہا ہی رہتا ہوں، لیکن تم یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو بابا جی؟ شیخ چلی نے ذرا سخت لہجے میں کہا اور کھٹ سے دروازہ بند کر دیا۔ بھکاری دل ہی دل میں ہنس دیا، وہ دراصل ایک جن تھا اور معلوم کرنے آیا تھا کہ چڑیل مر چکی ہے یا ابھی زندہ ہے۔ اسے جنات کی شہزادی نے جاسوسی کرنے بھیجا تھا۔ دروازہ بند ہونے کے بعد اس جن نے ہاتھ پھیلائے اور ایک طوطا بن کر فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ اس کا رخ جنوں کے مالک کی طرف تھا۔ جنات کا ملک سمندر میں واقع جزیرے پر تھا۔ جلد ہی وہ جنات کے جزیرے پر جا پہنچا، وہاں اس نے اپنی شکل تبدیل کی اور جن بن کر شاہی محل کی طرف چل دیا۔ محل کے دروازے پر کھڑے دربانوں نے اسے نہ روکا اور وہ اندر داخل ہو گیا، شاید اس لیے کہ وہ جنات کی شہزادی کا وفادار اور جاسوس تھا۔ جاسوس جن شہزادی کے کمرے کے دروازے پر رکا، دروازہ بند تھا۔ اس نے دستک دی اور انتظار کرنے لگا۔ اندر آ جاؤ۔ چند لمحوں بعد اندر سے شہزادی کی آواز سنائی دی اور جاسوس جن دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ جاسوس جن اندر آیا تو جنات کی شہزادی زرد نگار کرسی پر بیٹھی انگور کھا رہی تھی۔
وہ بہت خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ کیا خبر لائے ہو جاسوس جن؟ شہزادی نے پوچھا۔ بہت بڑی خوشخبری لایا ہوں شہزادی حضور، جاسوس جن نے ادب سے کہا۔ اچھا جلدی بیان کرو، شہزادی نے بے تاب ہو کر کہا۔ چڑیل مر چکی ہے شہزادی حضور، جن نے بتایا۔ اوہ کیا واقعی؟ شہزادی خوشی سے اچھل کر بولی۔ جی ہاں میں سچ کہہ رہا ہوں، جن بولا۔ پھر تو میں اپنے محل میں دوبارہ جا سکتی ہوں، شہزادی نے خوش ہو کر کہا۔ لیکن چڑیل مر کیسے گئی؟